الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين المعذبين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا نوحو طلب تیرے ہے. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بس میں خیال میں نہ تکانے آئینہ سال میں. بمصطفیٰ برسا خیش را کے دی ہم عروس اگر بول رسیدی تمام طول حدیث. دہر سے نور چلا اور گھرب تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا. تیری معراج ہے کہ لوح و قلم سے آگے اور میری معراج تیرے قدم تک پہنچا. علی شاہ حیدر اماماً کبیرہ کہ بعد از نبی شد بشیر از نذیرہ. سیف نیما ہے میرا فاطمہ غوث الثقلین، در بدر ہو نہ سکا نہ ہو تمہارا نیکت. جناب بیر صاحب کوئی آقا ہو نہیں سکا، یہ وہ آقا ہے جس کا مثل پیدا ہو نہیں سکتا. جناب پیر نے ذمہ لیا ہے پردہ پوشی کا، مریدوں کا کسی صورت سے رسوا ہو نہیں سکتا. گر نہ ملتا در محبوب سبحانی مجھے، گر نہ ملتا در محبوب سبحانی مجھے، کوستی رہتی قیامت تک یہ پیشانی مجھے. گر نہ ملتا در محبوب سبحانی مجھے، کوستی رہتی قیامت تک کی پیشانی مجھے. جتے جتے ٹھنڈے دل سے غور کر اے جہنم، جنتے جنتے ٹھنڈے دل سے غور کر، کیا بچا سکتے نہیں محبوب سبحانی تھے. اے جہنم جتے جتے ٹھنڈے دل سے غور کر، پریشان نہیں ہونا دلیل پیش کرو. جنتے جنتے ٹھنڈے دل سے غور کر، کیا بچا سکتے نہیں محبوب سبحانی مجھے. انتہائی معزز سامعین و حاضرین، بالخصوص حضرت محترم خالد صاحب، حضرت محترم شجاعت صاحب، حضرت افسر خان صاحب اور دائی محفل برادرم یحییٰ قادری صاحب اور ان کے خانوادے کے تمام متعلقین، مولانا جلیل قادری صاحب، دادرو ہاشم قادری صاحب اور تمام معزز سامعین و حاضرین حفاظ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ کا بے پایا فضل و کرم و احسان عظیم ہے کہ آج ہم اس مبارک مجلس قادریہ میں جمع ہوئے ہیں. مولانا جلیل قادری صاحب کے بیان نے میرے مزاج میں وہ بات پیدا کی کہ ان کی
اس تقریر سے کچھ اپنے عنوان کو تبدیل کروں اور آپ کے سامنے کچھ حقائق پیش کروں، اور الحمدللہ سے قبل کہ میں اپنی بات آگے بڑھاؤں، میرے لیے آج بڑی خوشی و مسرت کی بات ہے کہ حضور قبلہ والد گرامی بدر ملت حضرت علامہ سید شاہ ولی الدین قادری الجیلانی نفر اللہ مرتضہ کہ جو اوائل کے جو ایام تھے سعودی عربیہ کی سرزمین پہ، اور جہاں پہ انہوں نے دین و دین کی خدمت انجام دی اور کسب بھی کیا، محنت بھی کی، اکل حلال کے لیے کوشاں بھی رہے، اور ساتھ ساتھ کبھی بھی اپنے فریضے سے منہ نہیں موڑا، درس تفسیر کے حوالے سے، درس حدیث کے حوالے سے، عقائد کے بیانات کے حوالے سے جو آپ نے خدمات انجام دی ہیں، اور ان میں جو جن بزرگوں نے ان کا ساتھ دیا، تعاون دیا، ان کی حوصلہ افزائی فرمائی، وہ آج ہمارے درمیان موجود ہے۔ حضرت محترم خالد صاحب اور حضرت محترم شجاعت صاحب کہ الحمدللہ، اور مجھے وہ ایام یاد آ گئے کہ آپ کے ہر جمعرات کو محفل ہوا کرتی تھی، اور ماشاءاللہ بڑی نورانی محافل تھی، اور آپ نے رب کو بھی بتایا بھی تھا کہ صاحب کے پاس وہاں بناتے پڑھا کرتے تھے، تو شروعات ایسے ہی ہوئی۔ یہ ایسی عظیم برکت کی بات ہے کہ اپنی اولادوں کو ایسی نشستوں میں لانا۔ میں تو ایک اخر کندہ ناتراش ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، لیکن آپ یقین جانیے کہ اس کو کم مت سمجھیے کہ یہ جو والدین کا طریقہ کار ہے مجالس میں اپنی اولادوں کو ساتھ بٹھانا، تو اشعار ہی صحیح سکات کی غلامی کے پڑھانا، یہ بہت دور تک لے جاتے ہیں، یہ بہت دور تک لے جاتے ہیں۔ یہ آپ کو نہ صرف دنیا کے اندر عزت دلائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے۔ یقین جانیے یہ انہی محافل کا صدقہ ہے۔ ٹوٹے پھوٹے انداز میں نعت پڑھوایا کرتے تھے حضور قبلہ، الحمدللہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان میں طاقت عطا فرمائی ہے کہ آپ کے سامنے میں بات کر رہا ہوں۔ یہ انہی محافل کا صدقہ ہے، تو ضرور بضرور اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو ایسی محافل میں لایا کریے، بھلے ان کو بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ان کی روح کو بات سمجھ میں آ گئی، اور انشاءاللہ آپ کا آنا یہ بہت دور جائے گا۔ اس عزیزان مولانا جلیل قادری صاحب بادشاہ فرما رہے تھے علماء اور اولیاء کے حوالے سے، اور آپ نے بہت خوب فرمایا، اور یقیناً آپ بھی فیضان بدر ملت ہیں، حضور بدر ملت کے نور نظر رہے، بڑے چہیتے رہے۔ میں اپنی بات آگے بڑھاؤں کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء کرام وارثین انبیاء، اور یہاں پہ اس کے تعلق سے ائمہ نے علماء نے ارشاد فرمایا کہ یہاں العلماء ورثۃ الانبیاء سے مراد عارف باللہ لوگ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، کہ کوئی بھی ولی جانی نہیں ہوتا۔ بلکہ میں آپ سے عرض کروں، تیزی کے ساتھ بات آگے بڑھاؤں گا، ایک اور تقریب مجھے جانا ہے، لیکن یحییٰ بھائی کی کوکتیں تھی، اور پھر جیسے قادریہ نہ معاملہ تھا تو حاضر ہونا ہی تھا۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے سامنے کوئی یہ کہتا ہے کہ بھائی ہمارے 400 کمرے کے مدرسے ہیں، ہماری 20 منزلہ عمارت ہے مدرسے کی، اور ہمارے یہاں بہت بڑا اجتماع کیا جاتا ہے، بہت لوگ آتے ہیں، تو ان سے زیادہ سوال نہیں کرتا کہ تم ہمیں 400 کمرے کی عمارت مت بتلاؤ، 20 منزلہ عمارت مت بتلاؤ، ہمیں تم بڑا اجتماع مت بتلائے۔ اگر تمہاری جماعت کی حقانیت کو ثابت کرنا ہے تو پھر اپنی جماعت میں غوث اعظم کو بتاؤ، ایک غریب نواز کو بتلاؤ، ایک اللہ کا ولی بتاؤ۔ معلوم کیا ہوا؟ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ جہالت اور علم ایک ساتھ جمع ہو سکتے ہیں، علم اور کفر ایک ساتھ
जमा हो सकती है, पढ़ा लिखा होता है, जाहिर होता है, बात करने की तमीज नहीं होती, अखलाक नहीं होते, पढ़ा लिखा होता है लेकिन कुफ्र की तरफ होता। तो मालूम यह हुआ कि इल्म और कुफ्र एक साथ जमा हो सकते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि विलायत भी हो और कुफ्र भी। विलायत और कुफ्र एक साथ कभी जमा नहीं हो सकते। अगर काफिर होगा तो वली नहीं होगा, वली होगा तो काफिर नहीं होगा, लेकिन इल्म के साथ कुफ्र जमा हो सकता है। तो मालूम यह हुआ कि वली का बना होगा। अजीजा जवान, जहां पे इल्म की बात आ गई है तो बात इसी से शुरू करते हैं। और अभी जहन पे कुछ बातें आई हैं इसी हवाले से। मेरे प्यारे ज़रूर फ़ातिह साहब ने बात इरशाद फरमाई तो तबीयत पे ये ख्याल आया कि इसी हवाले से, और नौजवान भी है, मैं आपसे बात अर्ज़ करूँ कि रसूल पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया है कि तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम, कि इल्म का वसूल, इल्म हासिल करना हर मुसलमान और मुस्लिमा पे, हर मोमिन और मोमिना पे फर्ज कर दिया गया है। आप अंदाजा लगाइए, यह उसूल है इस्लाम का कि माँ की गोद से खबर में जाने तक आपको इल्म हासिल करना है। थोड़ा थोड़ा नहीं सही, भले एक महीने में, 15 दिन में, एक हफ्ते में एक आधी आयत का ही कम से कम इजाफा तो हो जाए जिंदगी, एक अच्छी बात सीखने का इजाफा तो हो जाए, असलाफ में कुछ इन्हेंसमेंट हो जाए, मॉरल कैरेक्टर में कुछ इजाफा हो जाए, कुछ तो बेहतरी हो इंसान में। ये क्या बात है कि 20-20 साल गुजर रहे हैं, इंसान जू का तू खड़ा हुआ है। इस्लाम वही तरीक़े कार के, इस्लाम आपको इस बात की तरगीब देता है कि आप में डेवलपमेंट आने की जरूरत है। और जिस गौसे आज़म की मजलिस हम सजाए बैठे हैं, जिसकी हम 11वीं मना रहे हैं, आपकी करामात तो बेशुमार ले, यकीनन बेशुमार करामात है, बेशुमार आपके वाक़यात हैं, दिल को लुभाते भी हैं और हक़ाइक़ पर मबनी हैं। लेकिन साथ ही साथ गौसे आज़म को ज़ात का नाम है, जैसा कि मौलाना ने भी फरमाया कि आपसे बड़ा कोई आलिम नहीं। आपसे 11वीं है क्या, मजलिस पादिया है क्या? गौसे आज़म मजलिस मनाया करते थे सरकार की मीरात का, सरकार की मीरात शरीफ का आप 11 तारीख को महफिल मजलिस मनाया करते थे। और महफिल कादरिया में, मजलिस कादरिया में, यह 11वीं शरीफ की महफिल में होता क्या है, न सिर्फ हाफिज बाबा नगर में, न सिर्फ हैदराबाद में, न सिर्फ अमेरिका में, पूरी दुनिया के किसी भी कोने में अगर 11वीं हो तो किस तर्ज पे होती है? अरे जी, अरे 11वीं वाले हैं, अरे 11वीं हो रही, हुआ क्या है 11वीं में? आप बतलाइए, आप तो ऐनी शाहिद है ना। सबसे पहले किससे शुरू हुई? जरत कलाम पाक, अल्लाह का कलाम पढ़ा गया, सरकार की बारगाह में नज़राने अकीदत पेश किया जा रहा है, दुरूद पाक पढ़ा जा रहा है, सरकार की हदीसें पढ़ी जा रही हैं, लोगों को दीन की तरफ राग़िब किया जा रहा है। इससे हटके कोई और चीज है? 11वीं है क्या? दीन की तबलीग, दीन का काम, और क्या है? आप बताइए और क्या है? कोई और शय है 11वीं? 11वीं है क्या? गौसे आज़म की 11वीं क्या थी? हसन खान जो गौसे आज़म के बारगाह में हाजिर होते थे, क्या था? कुरान की तफसीर में हम लेते थे, वज़ू पर सरकार की अहादीस सुनाते थे गौसे पाक, गरीबों को लंगर खिलाते थे गौसे पाक। ये है 11वीं की असर, ये है मजलिस कादरिया। अज़ीज़ अहमद, जहाँ रसूल पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम, उसमें कैसे मेरे आका, मेरे सैयदना, मेरे सरकार सईदी मुर्शिदी मौलाई जद्दना गौसुल आज़म ने अमल किया। आपके साहिबजादे हुजूर सैयदना ताजुद्दीन अब्दुल रज़्ज़ाक़ क़ादरी अलैहि रहमत व रिदवान का आपकी जानशीन भी हुए, आपके नूर नज़र। आपसे सवाल किया गया सरकार मज़बात के कुछ अहवाल पे से वाक़यात सुनाइए, तो आपने कहा बात एक बात की है कि मैंने सुना सरकार गौसुल आज़म से सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سائل نے سوال کیا، اس نے کہا یا غوث اعظم یہ بتائیے کہ آپ کو اس بات کا احساس کب ہوا کہ اللہ کی آپ پر خاص نظر ہے؟ کس کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ پر خاص نظر ہے۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ جس کی ہم مجلس سجائے بیٹھے ہیں۔ کیا ہے جی مجلس کا نام؟ مجلس قادریہ۔ اور کیا ہے جی 11ویں شریف۔ اس 11ویں والے آقا سے جب پوچھا گیا کہ آخر آپ کو کب احساس ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ پہ خاص نظر ہے، تو آپ نے فرمایا 4.5 سال میری عمر شریفہ تھی، اور اس وقت میری والدہ مجھے مدرسے کی طرف بھیجا کرتی تھی، اور غوث اعظم اس ذات کا نام ہے جو ماں پیٹ سے ولی بکر پیدا ہوئی۔ یعنی اپنے زمانے کے مفتیان کرام، مفتی اعظم ہو کر بھی یہ پوچھ رہے ہیں کہ جا کے دیکھو حضرت جکی دوست کے گھر میں ایک شہزادے پیدا ہوئے ہیں، حسن و حسین کی اولاد سے ایک شہزادے پیدا ہوئے ہیں، دیکھو کہ انہوں نے راج دودھ پیا ہے کہ نہیں پیا ہے۔ چونکہ رویت کا سلسلہ بڑا پیچیدہ ہو گیا ہے مون سائڈنگ کا، اگر دودھ پی لیا ہے تو سمجھ جاؤ آج عید کا دن ہے، اگر دودھ نہیں پیا ہے تو سمجھ جاؤ کہ آج روزہ رکھنا ہے۔ آپ اندازہ تو لگائیے، سرکار غوث اعظم اس ذات کا نام ہے کہ جو ماں پیر سے مادر ذات والی پیدا ہوئے، یعنی اللہ کے پروگرام میں پہلے سے ہی یہ بات طے تھی کہ غوث اعظم کو غوث اعظم بنانا ہے۔ اس کے باوجود علم حاصل کرنے کے لیے اسکول جا رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں 11ویں والوں، بات کو سمجھو، جس کی ہم 11ویں منا رہے ہیں انہوں نے کبھی علم حاصل کرنے سے منہ نہیں موڑا، اور 4.5 سال کی عمر شریفہ میں آپ بیگ لگا کر اسکول جا رہے ہیں، مدرسہ جا رہے ہیں، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاتف غیبی سے آواز آیا کرتی تھی، یعنی انسین وائس، ایک غیبی آواز آیا کرتی تھی کہ اس ظہوری ولی اللہ، اللہ کے ولی کے لیے راستوں کو کشادہ کرو، راستوں کو چھوڑ دو۔ تبھی مجھے یہ خیال ہو گیا کہ اللہ کی مجھ پہ خاص نظر کرم ہے کہ جس کے لیے یہ آوازیں آیا کر رہی ہیں اللہ اکبر۔ اس کے باوجود سیدنا غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ درست العلم حق سرد قلب، سمجھ رہے ماں بیٹ سے والی اللہ کی بارگاہ میں مدرسے کی طرف حصول دید کے لیے جا رہے ہیں، غیبی آوازیں آ رہی ہیں۔ اس کے بعد غوث اعظم بیٹھ نہیں گئے گتی کے اوپر کہ اب کیا اب تو ختم غیبی معاملہ ہے، نہیں، غوث اعظم نے ارشاد فرمایا میں نے اور علم حاصل کیا، میں نے اور نالج حاصل کی، میں نے اور نالج حاصل کی، اور اتنی نالج حاصل کی، درست العلم حتی سے تو کروائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مقام قطبیت کا فرمائی۔ مقام قطبیت کس کے ذریعے؟ علم کے ذریعے۔ ماں پیٹ سے ولی ہے، ہم 11ویں وعدے بھی اور دین کے علم سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، یہ کون سی وفاداری ہے؟ دنیاوی علوم سے دنیا کس طرف جا رہی ہے اور ہم کدھر جا رہے ہیں، اور ہمارا نالج سے کچھ لینا دینا نہیں۔ نالج کیا ہے؟ نالج از پاور۔ کیا ہے جناب؟ نالج از پاور۔ ہمارا نالج سے کوئی لینا دینا نہیں، علم سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن 11ویں والے سے محبت ہے تو 11ویں والے کی محبت کا اصل ثبوت دینا ہے تو پھر دنیا کے اندر علم حاصل، دینی علوم حاصل کرو، اور سند یافتہ ہونا الگ بات ہے، علم حاصل کرنا الگ چیز ہے، تعلیم یافتہ ہونا الگ چیز ہے، سند یافتہ ہونا الگ چیز ہے۔ تو معلوم یہ ہوا اگر سند کا سلسلہ نہیں ہے، مقدم ہو گیا، چھوڑو، علم حاصل کرو، صحبت حاصل کرو۔ علم حاصل کرنے کے بعد صحبت حاصل کرنا بھی ضروری ہے تاکہ آپ کو دائرہ پتہ نہیں چلے۔ عزیزان من، غوث اعظم کے بے شمار کرامات ہم سنتے ہیں، یہ بھی ذرا سرکار غوث اعظم کی کرامت ہے کہ آپ جیسا کوئی آپ کے زمانے میں بلکہ آپ کے بعد بھی کوئی عالم نہیں گزرا، نہ اللہ کا ولی گزرا، نہ عالم گزرا۔ آپ کی 45 بکس ہیں، کتنی ہے جناب؟ شفا کتنی ہے؟ 45 کتب ہے آپ کی جو آپ نے سرکار غوث اعظم نے لکھی ہے۔ تو بات سمجھو کہ ہمارا جو سردار ہے، ہمارا جو ماسٹر ہے، وہ کیا ہے جی؟ وہ علم کی ترقی دلاتا ہے ہمیں۔ آپ کی تفسیر جیلانی بڑی معروف ہے، جلاء الخاطر
सिर्रुल असरार, फतहुल गैब, अल-फतहुर रब्बानी, ये तमाम आपकी कुतुब है। फतहुर रब्बानी का एक टुकड़ा आपके सामने पेश करो कि सरकार वज़ीर आज़म ने इरशाद फरमाया कि इंसान को अगर कामयाबी चाहिए और वो कामयाबी चाहता है तो वो शरीयत को इख्तियार करे, और फरमाया सबसे पहले तो शरीयत को हासिल करे, फिर शरीयत पे अमल करे, और फिर शरीयत पे अमल करने के बाद जो एक इमोशनल एनर्जी, इमोशनल फीलिंग आपके अंदर पैदा होती है, जो आपके अंदर एक नूरानियत पैदा होती है, उसको फिर अपनी जिंदगी के अंदर कायम कर लेना, ये जिंदगी की कामयाबी का नाम। आप समझ रहे हैं बात? अज़ीज़ आलिमान, हुज़ूर सैयदना गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में नज़राने अक़ीदत के तौर पे जो कुतुब लिखी गई हैं, क़लाइदुल जवाहिर के अंदर बड़ी मशहूर किताब है, और बहजतुल असरार आपने नाम सुना होगा। बहजतुल असरार हज़रत अबुल हसन अली शतनूफ़ी अलैहि रहमत व रिज़वान, आपने इस किताब को लिखा है। और इमाम ज़हबी जैसी शख्सियत के सीयरुल आलाम के अंदर आप लिखते हैं कि अबुल हसन अली शतनूफ़ी अपने ज़माने के इंतहाई सिक़ा और इमामुल मुहद्दिसीन थे। जो बहजतुल असरार के मुसन्निफ़ हैं वो कोई आम आदमी नहीं, बल्कि अपने ज़माने के अज़ीम मुहद्दिस, मुहक्किक़, इमाम का नाम है। उन्होंने सैयदना गौसुल आज़म की ऊपर पूरी आपकी बायोग्राफी और आपके करामात और आपके वाक़यात लिखे हैं हदीस शरीफा की तर्ज पे। जैसे हदीस शरीफ में होता है ना कि चेन ऑफ नरेशंस, किसने किससे पूछा, किसने देखा, गौसे आज़म की इस तसनीफ़ को, बहजतुल असरार को उसी तर्ज पे लिखा गया। यानी उसके अंदर कोई शक व शुबे का कोई शायबा नहीं कि लोगों ने जो आईनी मुशाहिरा किया, फिर देखा ये जाता था कि ये मुत्तकी थे या नहीं थे, शोहरत क्या थी कि ये सच्चे हैं, अमीन हैं, उस तरीके से छाट छाट के जियो तादी करके उस तरफ को लिखा गया। तो गौसे आज़म की जो करामात है, ये कोई ऐरा वैरा नतु खैरा नहीं लिखा, अइम्मा मुहद्दिसीन लिखे सुने। और ये मैस ट्रांसमिशन से ये चीज तय हुई है। नहीं भाई करामात आप तो भाई बोलते, अरे हम नहीं बोलते बाबा। अल्लामा इब्न तैमिया तो कहते हैं एक्सकल्पेटरी एविडेंस अल हक़ मा शहिद बिहिल आदा, के फत वो है जो सच चढ़ के बोले, सच वो है जिसकी तस्दीक दुश्मन भी करे। अल्लामा इब्न तैमिया तो जो वहाबिया के गुरु खंडात, तमाम वहाबिया के गुरु खंडात, वक्त के हज़रत यूसुफ तबहारी अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते कि अव्वल वन अंकर तबस्सुल वल इस्तिगासा वन निदा हुआ इब्न तैमिया, कि जिसने सबसे पहले कायनात दुनिया में इस्तिगासे का यानी इंटरसेशन का इनकार किया, जिसने निदा या रसूल अल्लाह कहने का इनकार किया, वो कोई और नहीं बल्कि इब्न तैमिया। उससे पहले कोई मुनकिर नहीं था। तो गुरु खट्टात सभी का वो ये कहते हैं कि सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला की करामात का इनकार मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है कि इतनी जिहतों से गौसे आज़म की करामात को बताया गया है, बयान किया गया है, इतने सिका रावियों ने बयान किया है, मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन अइम्मा ने बयान किया है कि ये झूठ पे मबनी नहीं हो सकती। सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौस, नारे गौस। इब्न तैमिया जैसी शख्सियत आप समझ रहे हैं। हक क्या है जी? जो सब चढ़ के बोले, दुश्मन भी जिसकी तस्दीक करे, वो हक है, वो सच है। इब्न तैमिया भी कहते हैं वजह क्या है? तसलसल, कंटिन्यूटी, मैस ट्रांसमिशन। अरे नहीं भाई ये क्या भी मैं खाली भी रहे, ये लोग करामता सुनाते हैं बेवकूफ। अल्लाह ताला कुरान पाक में अपने महबूबीन के वाक़या सुनाना नहीं पड़ता। कुरान में है या नहीं है?
اللہ اپنے محبوبین کے تذکرہ کرتا ہے کہ نہیں کرنا؟ تو پھر بات کیا ہوئی؟ میس ٹرانسمیشن نے ثبوت کیا ہے؟ تو ثبوت یہ ہے کہ یہ میس ٹرانسمیشن سے یہ بات آئی ہے. کیسے ثابت کریں گے؟ قرآن سب سے بڑا ثبوت ہے. قرآن ہے، کیسے پتا آپ کو؟ کنٹینیوٹی ہے، میس ٹرانسمیشن ہے، تسلسل ہے، کوئی اور بات ہے؟ یہی ہے نا، میس ٹرانسمیشن ہے نا، کنٹینیوٹی ہے نا، تسلسل ہے نا، اسی لیے تو قرآن کو مانا جاتا ہے. اسی طریقے سے سیدنا غوث الاعظم کی کرامات کی تسلسل سے ثابت ہوتی ہے، کنٹینیوٹی سے ثابت ہوتی ہے، میس ٹرانسمیشن سے ثابت ہوتی ہے. عزیزان تو سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سبھی لوگ آتے، 40 ہزار کا مجمع ہوتا، بے شمار کرامات ہے. وقت تنگ ہے، میں ایک واقعہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ابن جوزی، امام ابن جوزی بہت بڑے حدیث کی کرٹک مانے جاتے ہیں اور بہت بڑے عالم دین، یعنی کہ کسی کو نہیں چھوڑا ہو. انہوں نے کہا یہ سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی کا بہت ہم نے نام سنا ہے، ایسی کیا تصویر کرتے ہیں؟ اکثر ہوتا نا ملا ساری بات کو، ارے خاطقہ میں ایسا کیا ہے جی، ایسا کیا ہے ایک صوفیہ کے پاس جائے، ضرورت کیا ہے؟ تو ابن جوزی نے بھی کہا کہ ایسا کیا ہے دربار غوثیت ماب میں تصویر بیان کر رہے ہیں، ہم سے بڑا کہ مفسر ہے کیا؟ ہم بھی تو قرآن پڑھتے ہیں، ابھی تو مفسر قرآن ہے. اور ان کے حاشیہ برداروں نے، ان کے حوالیوں نے ان کا ساتھ کیا. وہ بھی بڑے بڑے علماء تھے، مفتیان کرام تھے، بڑے بڑے علماء اپنے زمانے کے، بغداد شریف کے. وہ سب مل کے امتحان کی غرض سے کہتے ہیں نا واٹر ٹیسٹ کر لیں. وہ غوث پاک کی بارگاہ پہنچتے اور پہنچنے کے بعد وہ چاہتے تھے کہ ہم دیکھیں، ناپیں اور تولیں پیرامیٹرز کس کا؟ غوث اعظم کے علم کا. غوث اعظم کرامات سنتے ہیں آپ لوگ، بات کو سمجھیے کہ غوث اعظم سے بڑا عالم نہیں ہے. کہ سچے 11ویں باتیں ہو تو اپنی زندگی کے اندر امتلاء پیدا کرو، علم کے ذریعے، نالج کے ذریعے کچھ نہ کچھ حاصل کرو، ہنر حاصل کرو، علم حاصل کرو، قرآن کے اندر اپنی اپنے شغف کو بڑھاؤ. دنیا بھی علوم کے تک نہیں، میں آپ کو دنیا سے کیا کھٹنا، یہ کی دنیا داری کی بات ہے، یہ لوگ تجارت کی بات کر رہے ہیں، یہ لوگ انجینئر بننے کی بات کر رہے ہیں. نادان ہی ہے کیا کو کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورہ بقرہ میں کیا ہمیں نہیں سکھایا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. کیا؟ یا اللہ میری دنیا بہتر کر اور میری آخرت بہتر کر. دنیا کیا ہے؟ دنیا کی کامیابی کیا ہے؟ آخرت کی ضمانت ہے. دنیا بہتر ہوگی تو آخرت بہتر ہوگی. دنیا میں بہتری کا مطلب کیا ہے؟ معذاللہ جھوٹ بولنا. اللہ سب کا کہا دائی سائنٹسٹ بنو، ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، خوب لاب کرو، IPS بنو، بیوروکریٹ کرو، خوب دولت کماؤ، خوب پیسہ کماؤ اور خدا کی راہ پیسہ چھو، مسلمانوں کی مدد کرو، اسلام کا نام اونچا کرو. المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف. سرکار پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ قوی مومن، طاقتور مومن، طاقتور سے وہ آپ کیا صرف جسمانی نہیں، علم کے ذریعے سائنٹسٹ ہو، انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، بیوروکریٹ ہو، IPS ہو، IAS ہو، بڑے عہدے کا ہو، قوی مومن، دولت مند ہو، تاجر ہو، اللہ کے پاس وہ زیادہ مقبول ہے کمزور مومن کے بنسبت. وفی کل خیر، اور خیر دونوں میں اللہ نے رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمزور مومن میں بھی خیر رکھا ہے، جاندار میں بھی خیر رکھا ہے، لیکن محبوب طاقتور ہے. تو پھر طاقت کو بڑھاؤ. کیا کرو؟ موٹے ہو جاؤ، نہیں کماؤ، علم حاصل کرو، پیسہ کماؤ، ویسا کماؤ. کیوں؟ تاکہ وعدے کی خدمت کر سکو، تاکہ دین کی خدمت کر سکو، مسجدوں کی خدمت کر سکو، علماء کی خدمت کر سکو، دین حق کی تبلیغ کے تحت دولت خرچ کر سکو، حج کو جا سکو، زیادہ سے زیادہ زکات دے سکو، زیادہ سے زیادہ خیرات کر سکو. یہ کو ہے. اسی لیے حضرت حضور بدر ملت، حضور قبلہ والد گرامی علیہ رحمۃ اللہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو حد فاصل بتایا جاتا ہے، کوئی بڑی گاڑی میں ہے، بڑے بنگلے میں ہے، سوٹڈ بوٹڈ ہے، ارے میں یہ دنیا دار ہوں. لیکن وہی داڑھی والا ہے، ٹوپی والا ہے،
ہرے امامے میں، پیلے میں، نیلے میں، سفید میں، کالے میں سایہ پہنا ہوا ہے، جو بڑے دیندار ہے. بولی غلط بات. اگر کوئی داڑھی گناہ ہے، بڑی گاڑی میں سے اترتا ہے اور اس سے برا ہرگز نہیں ہے کہ وہ سنت سے خدا نخواستہ کرتا ہو. سرکار کا حکم ہے کہ رکھنی چاہیے داڑھی، تو رکھنی چاہیے. یہ بولنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی سوٹڈ پھوٹڈ ہے، بڑی گاڑی میں سے اترتا ہے، بڑے بنگلے میں سے آتا ہے، بڑا کافر ہے، دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہے، مال کی محبت نہیں، اللہ اس کے رسول کی محبت ہے. سب سے بڑا دیندار کو اور ابائے قرائے میں ہے، لیکن دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت پہ ماں کی محبت سب کرنے گئی، تو ٹوپی پہننے کے باوجود بھی سب سے بڑا دنیا دار وہ ہے. یہ ہے حد فاصل. عزیزان من، تو ابن جوزی سیدنا غوث الاعظم کی بارگاہ میں جاتے ہیں کہ ہم سیدنا غوث اعظم کا جائزہ لیں گے. سیدنا غوث اعظم تشریف لاتے ہیں اپنی خالصہ شریف میں، اور آنے کے بعد قرأت کلام پاک ہوتی ہے، آیت شریفہ کا ٹکڑا پڑھا جاتا ہے. سمجھ رہے 11ویں کیا ہے؟ 11ویں کا نام کیا ہے؟ کیا ہوتا؟ پٹاخے پھوڑے جاتے 11ویں میں. پھر کیا ہوتا؟ قرآن. بولو بابا، قرآن پڑھی جاتی نا. ابھی کیا بات ہو رہی؟ آپ کو دنیا میں کامیابی کا موٹیویشن دلایا جا رہا نہیں دلایا جا رہا؟ اچھا مسلمان بننا یہی سبق دیا جا رہا کہ کیا جا رہا؟ کیا بھی اسی کا نام ہے یا کسی اور چیز کا نام ہے؟ پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں کیا؟ نہیں نام. تو 11ویں کیا ہے؟ اسلام کی تبلیغ کا نام کیا بھی ہے؟ سمجھ رہے بات؟ یہ سب تبلیغ کا دین ہے. عزیزان من، غوث اعظم نے قرأت کلام کروائی اور آیت شریفہ وہ جو پڑھوائی تھی وہ توحید پر تھی، اللہ کی وحدانیت پہ تھی. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر بیان فرمائی، اور جب تفسیر بیان فرمائی، جو بیان فرمائی ابن جوزی اور ان کے ساتھیوں نے، سب نے کہا یہ تو ہم بھی جانتے تھی. ایسا ان کا اتنا بڑا شعرا خواہ بخواہ کے پوری دنیا سے لوگ پڑھتا شریف آ رہے ہیں. پھر سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی دوسری تفسیر دوسری جہت سے بیان فرمائی، تیسری، پھر چوتھی، پھر پانچویں، چھٹی. یہ لوگ کہتے رہے یہ تو ہم بھی جانتے ہیں، یہ تو ہم بھی جانتے ہیں، یہ تو ہم بھی جانتے ہیں. اور یہ کوئی ایرے گرے لدو پھیرے نہیں، اپنے زمانے کے سب سے بڑے امام یہ لوگ، محدثین، بڑے بڑے مفسر، بڑے بڑے ائمہ موجود ہے، کہتے کہ ہم بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں. حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ نے 11 تفاسیر اس کی بیان فرمائی، ایک ہی آیت شریفہ کی، ہر جہت سے. عزیزان، اس کے بعد سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی توجیحات بیان فرمائی. 1 2 3 10 15 20 25. اب ابن جوزی ان کے ساتھی ایک دوسرے کو دیکھتے کہ ہم نہیں جاتو، یہ ہم پہ انکشاف نہیں ہوا تھا، یہ ہمارے سامنے بات نہیں کھلی تھی. یہ جو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے، ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں. اور ایک ایک توجیہ کو بیان کرنے کے لیے غوث اعظم کہیں کہیں قرآنی آیات کا سپورٹ دیتے تھے، کہیں کہیں احادیث پڑھتا کے سناتے تھے، یعنی ڈاکومنٹری ایویڈنس کے طور پہ کئی احادیث، کئی قرآنی آیات پیش کر کے اس حدیث شریفہ، اس آیت شریفہ کی جو توجیہ تیار فرما رہے ہیں، اس کو ثابت کرنے کے لیے کئی کئی آیات، کئی کئی احادیث پڑھا کرتے تھے. اس قدر علم کا سمندر. جب 25 ہوئے، 30 ہوئے، سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ نے 40 توجیحات کی بیان کی، اور ہر بات ابن جوزی کہتے ہیں یہ ہم نہیں جانتے، یہ ہمیں نہیں کھلا تھا مانگتا. یہ کیسا غوث اعظم نے بتایا، اور اس کے پیچھے کئی آیات اور کئی احادیث سے اس بات کو ثابت بھی کر رہے ہیں. یعنی اس کا انکار کرے تو کیسے کرے، بات تو ثابت کر رہے ہیں قرآن کی آیت سے اور احادیث نبوی سے. اللہ اکبر. اب جب یہ بات ہو گئی، اس کے بعد سے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، یہی گیانویہ والے آقا نے ارشاد فرمایا کہ الان ننتقل من القول الى الحال، کہ اب میں قول سے، گفتگو سے
हाल की तरफ मुंतकिल होता हूँ। और ज़कर गौसे आज़म ने अपनी निगाहें फैल मजमे पे डाली तो फिर आदम क्या था कि लोग आपक हो गए। इब्ने जौज़ी जो सैयदना गौसुल आज़म का टेस्ट लेने के लिए आया था, इब्ने जौज़ी न रहा, अमामा कहीं है, शायद कहीं और है। बन के रिवायत में बाकारी है कि उन्होंने अपने कपड़े तार कर दिए उस निगाह फैज़ की गर्म सहा जो ताय कर खा सके। ये बस आज़म से एक का तब गौसे आज़म इज्जत करा आप फरमाते हैं कि अब मैं कौद से हाल की तरफ मुतकिद हो रहा हूँ। तो फिर कोई काकों में रहा और सभी ने कहा कि खुदा की कसम हमने बहुत पढ़ा, लेकिन जो वो से आज़म को पढ़ाया गया है, सिखाया गया है, वो किसी और को नहीं है। क्या कैसे पढ़ाया जाए? वो से आज़म तो सरकार पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपना जवाब दहर अता फरमाया, औलाए कायनात ने अपना जवाब दहर अता फरमाया। ज़बान की बात अल्लाह तबारक व तआला ने ये मकाम सैयदना वसी आज़म रज़ियल्लाहु तआला खुदा से अज़ीज़ अहमद। अभी मैं बात ख़त्म करने लगा हूँ। अभी ख़त्म कर दूँ या बात तो फिर करी आप पे कड़ी के रहे तो पाक के नज़र चलो अज़ीज़ अहमद। अल्लाह के महबूबीन को अल्लाह तबारक व तआला में कैसे ताकत अता फरमाया। अभी नारा लगाया गया ना, या औस अल मदद, या बौस अल मदद। अरे भाई फटाफट नारे, फौरी फतवे, शुद्ध बिदत। ठीक है, वो कैसे बोले नहीं, अल्लाह के अलावा कोई मददगार नहीं हो सकता। तफसील बड़ी लंबी है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तवील इस पर गुफ्तगू की जा सकती है और की जाती रही है, लेकिन मैं एक आयत शरीफा से फ़ायदा हासिल करके आपके सामने बात रख देता हूँ। इंशाअल्लाह वक्त भी तंग है कि जिस आयत करीमा को मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, इस पर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इरशाद फरमाया, इन्नमा वलियुल्लाहु व रसूलुहु, कि अल्लाह तुम्हारा मददगार और अल्लाह के नबी तुम्हारे मददगार और अल्लाह के औलिया तुम्हारी मददगार जो नमाज़ों को कायम करते हैं और रोज़े रखते हैं और अल्लाह की बारगाह में झुक जाते हैं, रुकू करते हैं, वो सब क्या सब बराबर है, दुरुस्त है। सब मददगार, अल्लाह भी मददगार, रसूल भी मददगार और अल्लाह के औलिया भी मददगार। बात तफसीर मैं सोचता हूँ उस शरीफ में इसी हवाले से भी बात की गई थी, लेकिन मैं ज़रा हट के आपसे बात कस कर दूँ कि एक लफ्ज़ के दो मानी होते हैं, एक उसका लफ्ज़ी माना होता है और एक उसका इस्तिलाही माना होगा। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे हदीस शरीफा आपके सामने पेश करो। उम्मुल मोमिनीन सरकारनी बीबी हम सब की वहाँ सरकार पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम के घराने की मुक़द्दस बीबी सरकार बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जो कि बहुत बड़ी मुफस्सिरा भी है, मुहद्दिसा भी है और उस्तादा भी है। आप इरशाद फरमाती है हदीस के अंदर, सही हदीस पर बार मौजूद है, अतूबु इलल्लाहि व इला रसूलिही। आप फरमाती हैं कि मैं तौबा करती हूँ अल्लाह से और रसूलुल्लाह से। अल्लाह से तौबा, रसूलुल्लाह से तौबा। अच्छा, अब हमने कहा अल मदद या रसूलुल्लाह, अल मदद या गौस, अल मदद या अली। ठीक है, और दूसरी तरफ आप कहते हैं अल मदद या अल्लाह, या अल्लाह करम फरमा दे, मदद फरमा, अल्लाह मदद फरमा। अल्लाह को भी मदद फरमाने के लिए कह रहे हैं, गौस आदम को भी मदद फरमाने के लिए कह रहे हैं। सच कैसा मालूम, इसी के ऊपर तो सवाल किया जा रहा है। तो मैं बहुत ही छोटे अंदाज पे अगर आपसे बात दर्ज कर दूँ कि जो बीवी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इरशाद फरमाया, तो इलल्लाहि व इला रसूलिही, कि मैं तौबा मांगती हूँ
तौबा क्या है? इबादत है, इबादत है। जैसा नमाज इबादत है, रोजा इबादत है, तौबा करना भी इबादत है। नमाज अल्लाह ही के लिए पढ़ी जाती है, किसी और के लिए नहीं। रोजा अल्लाह ही के लिए रखा जाता, हज अल्लाह ही के लिए किया जाता है। अब इसी तरीके से तौबा भी सब अल्लाह ही से मांगी जाती है और अल्लाह ही के लिए की जाती है। ये क्या बात हो गई कि जो कायनात की इतनी बड़ी मुहद्दिसा है, तमाम मुसलमानों की मांग है, वो ये फरमाए कि मैं अल्लाह से भी तौबा करूं और रसूलुल्लाह से भी तौबा करूं। जबकि तौबा तो इबादत का नाम है, तौबा तो सिर्फ अल्लाह ही से मांगी जाती है। यहाँ पे मुक़द्दिसीन ने इरशाद फरमाया कि इसके दो मानी हैं, एक लग़वी माना होता है, एक इस्तिलाही माना होता है। और इसको लगत पे अगर मशगूल कर दिया जाए तो इसका मालूम होता है रुजू करना, लौटना, उसकी तरफ रुजू करना। तो अब ये जो तौबा खुदा की तरफ है वो तौबा इबादत मानी जाएगी। और बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जो इरशाद फरमाया, वो अतूबु इलल्लाहि व इला रसूली का जो इशारा सरकार की तरफ फरमाया, तो फरमाया गया यहाँ भी ये तौबा का माना ये होगा कि मैं रसूलुल्लाह की तरफ रुजू करती, मैं रसूलुल्लाह की तरफ लौटती हूँ। खुदा की तरफ इशारा होगा तो इबादत का होगा, रसूलुल्लाह की तरफ होगा तो रुजू का होगा। बात समझ रहे हैं आप? तो मालूम यह हुआ कि एक होती है मदद हकीकी जो खुदा के पास है, इख्तियारी जाती जो मदद है वो किसकी है जी? अल्लाह की है। और जो बसे आज़त के पास मदद है वो किसकी है? मजाजी है, टेम्पररी है, मजाजी है, आताई है, अल्लाह की तरफ से दी हुई है। अगर गौसे आज़म खुद से कुछ दे दे, खुद से अपने आप से कुछ देते तो किसी मुसलमान को कुछ नहीं चाहिए उस। बात समझ रहे? कठिन है बात, परेशान मत होइए। अगर गौसे आज़म न मौसू पाक का बेटा हो वैस करवा, अगर गौसे आज़म खुद से कुछ देते तो नहीं चाहिए हमको, लेकिन वो देते ही नहीं है। वो देते क्या है? वो देते वही है जो अल्लाह ने उन्हें अता किया। वो देते वही है अल्लाह ने उन्हें अता किया। क्या उसके अलावा भी कुछ अता किया ना? सिर्फ गौसे आज़म देते ही रहो हैं जो अल्लाह ने उनको अता किया, जो रसूलुल्लाह ने उनको अता किया है। आपने आप से तो वो दे ही नहीं कुछ चीज। तो मालूम यह हुआ कि एक है मजाजी मदद, एक है हकीकी जाती। वो किसके पास है? खुदा के पास। तो गोया गौसे आज़म से मदद मांगना ये अल्लाह ही की मदद है। और अल्लाह तबारक व तआला ने डिपार्टमेंट्स अता फरमाती, डिपार्टमेंट्स दे दिए। मैं बात सदब करने लगा हूँ। इमाम नबवी की वो रिवायत ज़हन में भी आई है, मैं आपसे अर्ज़ करूँ। उनकी किताब है अल-अज़कार, मुस्लिम शरीफ के इशारे हैं, बल्कि सबसे पहले इशारे हैं मुस्लिम शरीफ के। इमाम नबवी कौन? इमाम बुखारी के भी उस्ताद, इमाम बुखारी के भी उस्ताद है। आप इरशाद फरमाते हैं और हदीस लाई है आप, अल्लाह तबारक तआला डिपार्टमेंट्स बनाता है। ठीक है, समझ रहे हैं आपको? हर सिचुएशन का अल्लाह तबारक तआला ने हल रखा है। कहा रसूल पाक ने इरशाद फरमाया कि जब सफ़र करो, पहले ज़माने में आज है हवाई जहाज़, रेडार सिस्टम सारा, पहले तो नहीं था। जंगलों से जाते थे, सहनाओं से जाते थे, पहाड़ों से गुजरते थे, तो कभी कभी भटक जाते थे रास्ता, और कभी कभी जो जानवर होते थे वो बिगड़ जाते थे, बेकाबू हो जाते थे। तो करे तो क्या करे बंदा सहरा के अंदर, जंगल में, बियाबान में, तो करे क्या? तो रसूल पाक ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ पे मुसलमानों के लिए, मोमिनीन की मदद के लिए रिजाल गैब तैनात कर दिए, रिजाल गैब। तो सरकार ने हदीस में ये बात फरमाई है और इरशाद फरमाया कि जब ऐसा वाक़या पेश आए कि तुम्हारे सामने कोई नज़ीर ना हो, कोई हल नजर नहीं आ रहा हो, कोई साथ ना हो और कोई गाइड ना हो, और जानवर भी बिगड़ गया है, बेकाबू हो गया है, रास्ता समझ नहीं आ रहा, तुम राह से गुम गए हो, तो फिर कहो आइनूनी या रिजाल गैब, ए रिजाल गैब, हमारी मदद को आइए, हमारी मदद को आइए। क्या बोले रसूलुल्लाह? फौरी तौर पे 40 सजदे मारो, वज़ू करके बैठ जाओ, अल्लाह अल्लाह का जिक्र करो,
طریقہ تو یہ ہونا چاہیے، طریقہ تو یہ ہونا چاہیے نا کہ ذکر کر لیا جائے، نمازیں پڑھ لی جائے، لیکن یہاں پہ سچویشن کے حل کے لیے رسول اللہ نے فرمایا ہم کا یہ ہے رجال غیب کو مدد کے لیے بلاؤ. اور حضرت امام نووی ارشاد فرماتے اپنی کتاب اذکار کے اندر کوٹ 15 سال 20 سال 25 سال والے بزرگ نہیں، امام بخاری کے بھی استاد آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا واقعہ پیش آیا اور ہمارا جو جانور تھا وہ بے قابو ہو گیا تھا. اچانک سے انہیں یہ حدیث شریفہ یاد آئی اور یہی ہم نے عمل کیا کہ عینونی یا رجال الغیب، آئیو آئیو مدد کو، آئیو اے رجال غیب، اے مردان غیب، اے اللہ کے غیب کے بندو ہماری مدد کو آؤ. آپ فرماتے ہیں کہ کچھ ہی لمحات گزرے تھے کہ نورانی شخصیات ہمارے سامنے تشریف آتی اور بڑی قد و قامت والے نورانی شکلیں، نورانی چہرے اور سفید لباس کے اندر وہ تشریف لاتے ہیں. اور آتے ہی جو ہمارا جانور بے قابو ہو گیا تھا پہلے تو اس کو درست کرتے ہیں، راستہ دکھاتے ہیں کہ اس راستے سے جاؤ. جیسے میرے خیال میں آیا کہ میں سے پوچھو تو صحیح کہ ہے کون، اور جیسے ہمارا معاملہ حل ہوا وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو. سبحان اللہ. آپ سمجھو یہ بات کو، میں 50 سال 100 سال قرآن کتاب نہیں بول رہا ہوں، میں 1000 سال قرآن کتاب حوالہ پیش کر رہا ہوں. بخاری بخاری بخاری، یہ بخاری شریف جو لکھے ہیں نا امام بخاری کے بھی استاد، بنا اسم نبی کے جو پڑھتا ہے بخاری آتا ہے، بخار اس کو آتی تھے کہ بخاری تو بخاری کا نسخہ لگائے ہوئے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ بزا اوقات بعض سچویشنز کے لیے اللہ کسی اور کو مدد کے لیے تعینات کرتا ہے. سمجھے آپ؟ اسی طریقے سے امام بخاری کا جب نام لیا تو امام بخاری کی بات کر لیتے. کتاب المفرد ادب المفرد آپ کی کتاب ہے، حضرت امام بخاری بھی تصنیف کی ہے. وقت کیوں لیا اوپر سے کیسی بات سے تو کہہ رہے تھے میں چلیے میں اس بات کو چھوڑنا انشاءاللہ یا زندہ صحبت دافی. جو میں نے عرض کیا ہے شعر کے اوپر وہ بات پہ مکمل کر لیتا ہوں کہ میں نے کیا پڑھا تھا. گر نہ ملتا کرے محبوب سبحانی مجھے، کوستی رہتی قیامت تک یہ پیشانی مجھے، جمتے جمتے ٹھنڈے دل سے غور کر کیا بچا سکتے نہیں محبوب سبحانی مجھے. اور پھر آگے بھی آپ نے ارشاد فرمایا اسی طریقے سے کہ ان کے پیچھے جا رہا ہوں میں خدا کے سامنے، ان کے پیچھے جا رہا ہوں میں خدا کے سامنے، کتنی مشکل راہ میں اور کتنی آسانی مجھے. اب جتے جتے ٹھنڈے دل سے غور کر کیا بچا سکتے نہیں محبوب سبحانی مجھے. حدیث شریف سنا تھا، صحیح حدیث صحاح ستہ کی عرض کرنے لگا ہوں. سرکار پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں ما مجادلۃ احدکم فی الحق یکون فی الدنیا باشد مجادلۃ من المؤمنین لربهم فی اخوانهم الذین قد سنوا اللہ قد یقولون ربنا اسقالونک لیصدون معنا ویفومون معنا ویحجون معنا فادخلتم النار قال فیقول اذهبوا اخرجوا ما تعرفت منهم. رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں روز قیامت اللہ کے ولی، اللہ کے اولیاء صالحین مجادلہ کریں گے، ضد کریں گے، ڈٹ جائیں گے خدا کے سامنے، اور یہ مجادلہ ایسا سخت ہوگا کہ اس کی کوئی نظیر ہمیں دنیا میں نہیں ملتی. اتنا سخت مجادلہ. اللہ بھی تو ناز برداری کرتا ہے نا، اپنے بندوں کی ناز برداری کرتا ہے. تو اللہ کے محبوبی، اللہ کے اولیاء صالحین مجادلہ کریں گے سخت طریق اور کہیں کہ مولا یہ جو ہمارے ساتھ کام یصدون معنا ویصومون معنا ویحجون معنا فادخلتهم النار. یا اللہ یہ وہ لوگ تھے جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے، جو ہمارے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے، جو ہمارے ساتھ حج کیا کرتے تھے، مولا تو نے انہیں تاب میں ڈال دیا، تو نے انہیں دوزخ میں ڈال دیا، تو نے انہیں جہنم میں ڈال دیا. یا اللہ یہ ہمارے مریدین تھے، ہمارے معتقدین تھے، ہمارے وابستگان تھے، ہمارے ساتھی تھے، ہمارے محب تھے، ہمارے چاہنے والے تھے، ہمارے نام لیوا تھے.
ان کو دوزخ میں ڈال دیا. مولا یہ کیا کیا؟ مجادلہ خدا کی بارگاہ میں کرے گی، یعنی ڈٹیں گے، ضد کریں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب ایک بات کی سمجھ چاہیے کہ نماز پڑھنا ہر حالت میں ہے. مرتے مرتے بھی نماز پڑھنا ہے، جیتے جیتے بھی نماز پڑھنا ہے، اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں. ہر حال میں نماز پڑھنا ہے. لیکن یہاں پہ ایک نکتہ بھی آپ سے بتا دو، کانو یصلون معاک، نمازیں بھی پڑھتے تھے اور دوزخ میں بھی ہیں. روزے بھی رکھتے تھے، دوزخ میں بھی ہے. حج بھی کرتے تھے، دوزخ میں بھی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ چاہے تم کئی سجدے کرو، لاکھوں کروڑوں سجدے کر لو، اگر خدا کا فضل شامل حال نہ ہو تو پھر مقدر اللہ اکبر بڑا خطرناک. اور اگر ایک سجدہ بھی اللہ کے فضل والا ہو جائے تو پھر مقدر انصاف افضل جنت کا ہو. لیکن وہ ایک سجدہ پانے کے لیے تا عمر زندگی کے ختم میں ہمیں سجدہ کرنا ہوگا، کروڑوں سجدے کرنا ہوگا، تو پتہ نہیں اللہ کون سے سجدے میں فضل فرماتے. تو معلوم یہ ہوا کہ تقیہ سجدوں میں نہیں کیا جا سکتا، روزوں پہ عبادات پہ نہیں، بلکہ اللہ کے فضل پہ کرنا چاہیے، رسول پاک کی شفاعت پہ کرنا چاہیے. اب جب اس طریقے سے ضد کریں گے کہ جبتے جنتے ٹھنڈے دل سے غور کر کیا بجا سکتے نہیں محبوب زبان دی مجھے، اللہ تمہارے مطابق ارشاد فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے جب اتنی ضد کر رہے ہو، بات کون سی؟ جلالت اللہ کی بات کر رہا ہوں. بدر پلت بولے، حامد پاشا ساخت پاشا بول رہے ہیں، ان بولے نور مجسم، شفیع معظم، خلیفۃ اللہ العظم، فخر آدم و بنی آدم، سرکار سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے. سرکار فرما رہے، حدیث بیان کر رہا ہوں کہ اللہ بتائے گا کہ ٹھیک ہے اپنی اولیاء کی جماعت سے، اپنے ولیوں کی جماعت سے، کہ جاؤ جا کر جن جن کو تم پہچانتے ہو ان سب کو پکڑ کے نکالو، ہم جنت لے جا. بس دعوان الحمدللہ.